کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں اسلام کے بنیادی عقائد کے موضوع پر انشاءاللہ سوالات شامل سلسلہ ہوں گے۔ بہت ہی اہم سلسلہ ہے اور بنیادی جو معلومات عقائد سے متعلق جو ایک مسلمان کو ہونی چاہیے انشاءاللہ وہ اس سلسلے میں سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ توجہ کے ساتھ ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیجیے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ حدیث پاک نمبر 31، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان کے بنیادی عقائد ہمارا اسلام کے موضوع ہے۔ دو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایمان اور ایک استعمال کیا جاتا ہے اسلام۔ بعض دفعہ کہتے ہیں ایمان لے آیا، بعض دفعہ کہتے ہیں اسلام لے آیا۔ کیا فرق ہے ان دونوں کے اندر یا یہ ایک ہی ہیں، ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام لانا اور ایمان لانا ایک ہی چیز ہے، مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان بھی ہے، جو مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے۔ البتہ ان الفاظ کے اپنے معنی کے اعتبار سے کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، کہ دل کی جو تصدیق ہے وہ ایمان ہے، اور اسلام جو احکام اسلام ہیں، احکام ایمان ہیں، ان کے اوپر ظاہراً عمل کرنا، ظاہراً اس کا اظہار کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، یہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مومن اور مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب فلاں شخص تو جو ہے وہ مومن ہے، یا ہم تو جناب مومن ہیں، مسلم نہیں ہیں، تو ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہے۔ اسلام کا انکار بھی ہرگز درست نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر کسی اور معنی میں جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس لیے حکم کفر تو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی واضح طور پہ اپنے مسلم ہونے کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ لیکن وہ چونکہ الفاظ کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی فرق کرتے ہیں، بعض ان میں سے فرق کو جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ بہرحال مومن جو ہے وہی مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہی مومن ہے، تو ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایمان لانا تصدیق بالقلب کا نام ہے، دل سے اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کی جو بھی باتیں اس کی تصدیق کرنا، تو لیکن ایک ساتھ اور چیز ملائی جاتی ہے، اعمال، عمل کرنا، ایمان ہو عمل ہو، اس طرح کے ہم الفاظ سنتے رہتے ہیں۔ تو کیا اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو ایمان میں کوئی دخل ہے، یہ اس کا حصہ ہے، یا یہ الگ چیز ہے؟ ایمان بس الگ ہے اور عمل کا تعلق الگ ہے، یہ دونوں مل کر ایک چیز بنتے ہیں؟ قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب کیا اعمال کا تعلق ایمان کے ساتھ ضروری ہے؟
ان معنی میں کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایمان فقط دل کی تصدیق کا نام ہے، اچھا، اور احکام اسلام ظاہر ہونے کے لیے، دنیا میں کسی شخص پر احکام اسلام جاری ہونے کے لیے اس کا زبان سے اظہار ضروری ہے۔ اب دل کی تصدیق پر، دل کے ارادے پر کسی کو اطلاع نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص اگر غیر مسلم تھا اور اس نے جو ہے وہ اسلام کو دل سے جو ہے وہ سچا مان لیا، لیکن اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، تو عند اللہ تو وہ مسلمان ہو جائے گا اس تصدیق قلبی کی وجہ سے۔ لیکن دنیا میں چونکہ وہ کافر ہی ہے، اس نے کسی کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار ہی نہیں کیا، اپنے ایمان کا اظہار ہی نہیں کیا، تو اس پر احکام کفر ہی جاری ہوں گے۔ مرے گا تو کفار والے جو ہے وہ غسل کفن جو بھی معاملات ہوں گے وہ ان کے ہوں گے۔ مسلمان اس کے ساتھ لین دین میں بھی جو ہے وہ وہی معاملات برتیں گے جو ایک کافر کے ساتھ برتتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس اعتبار سے ایمان اور جو ہے وہ اس کا اظہار کے اعتبار سے تو یوں فرق ہو جائے گا کہ ایمان تصدیق قلبی، اور جب احکام اس کے اوپر ظاہر ہونے ہیں تو اس کا اظہار کرنا ہوگا۔ لیکن اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا اور دیگر جو ہے وہ نیکیاں، ان کو ایمان میں اس معنی پر تو دخل نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ان عملوں میں سے کوئی عمل نہ کرے تو اس کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہو، ایسا جو ہے وہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کسی شخص نے اسلام قبول کیا اور کوئی عمل نہ کیا، انتقال کر گیا، ٹھیک ہے، تو بھی وہ جو ہے وہ مسلمان ہے۔ صحیح۔ اور حتیٰ کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو کافی عرصہ بھی ملا بعد میں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے کا، لیکن اس نے نیک اعمال جو ہے وہ نہیں کیے، گناہوں کا مرتکب رہا، کئی لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے، تو انہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان ہی ہیں، اور ایمان پر موت ہوگی تو کل جنت میں بھی جائیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ اعمال صالحہ اور جو اعمال خاص کر انسان پر فرض و واجب ہیں، جب بندہ وہ نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے ایمان کامل جو ہے وہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایمان میں جو کمال حاصل ہوگا بندے کو، اور بندہ مومن کامل بنے گا، وہ اس وقت جب کہ تصدیق قلبی کے ساتھ ساتھ، ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نیک اعمال پر بھی جو ہے وہ عمل کرے۔ اور اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سچا مان لیتا ہے، ایک مان لیتا ہے، معبود مان لیتا ہے، اسلام کے تمام احکام کو قبول کرنے کے جو ہے وہ اقرار کر لیتا ہے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو اقرار کیا اس کے اوپر عمل کرے۔ بالکل، نماز کا اگر اس کو حکم ملا ہے تو نماز پڑھے، تو اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو ایسی صورت کے اندر اگرچہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں، لیکن مومن کامل جو ہے وہ اسے نہیں کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور یہی ارشاد فرمایا کہ جو ہے وہ بندہ مومن کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا، تو فرمایا کہ جو کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھے۔ فرمایا حضرت ابو ذر نے یا رسول اللہ اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ جو ہے وہ زنا کرے، فرمایا ہاں اگرچہ جو ہے وہ چوری کرے، اگرچہ زنا کرے، وہ بندہ مومن ہے۔ پھر یہی سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ یہی سوال کیا، تو آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ جو ہے وہ گناہ کے کام کرے یعنی زنا کرے، جو الفاظ حدیث میں آئے، تو وہ مسلمان ہی رہے گا، اگرچہ اس بات کے اوپر ابو ذر جو ہے وہ راضی نہ ہو۔ الفاظ استعمال ہوئے کہ ابو ذر کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو، عرب کے اندر ایک جملہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو مراد یہ کہ اس حدیث میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ اعمال جو ہے وہ ایمان کا حصہ نہیں، ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اب چوری زنا جیسے کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر وہ کرتا ہے لیکن شہادت دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی، خاتم النبیین ہونے کی، اور دیگر ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے، تو بندہ مومن جو ہے وہ ضرور ہے اور جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ اب جب اس شخص سے جو ہے وہ گناہ ہوئے ہیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے کہ یا تو اسے بغیر حساب کتاب اور بغیر جو ہے وہ عذاب کے جنت میں داخل کر دے، اور چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان گناہوں کی جو سزا بیان ہوئی ان میں سے کچھ سزا دینے کے بعد پھر اس کو داخل جنت کرے۔ اس کے برعکس بھی حدیثیں ہیں جن میں اعمال کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے کہ یہ عمل نہیں تو وہ مومن نہیں، ہم میں سے نہیں، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، تو وہاں تو نفی کر دی گئی کہ عمل نہیں ہے تو مومن نہیں ہے، وہاں کیا مراد ہوگی؟ وہاں پر مراد یہی ہے کہ وہ مومن کامل نہیں ہے۔ کئی احادیث مبارکہ ہیں جس کے اندر یہ کہا گیا، جیسے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ لیکن اب اگر کوئی
کسی شخص کے جو ہے وہ ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں رہتے تو کیا وہ مسلمان نہیں؟ ایسا نہیں، مسلمان ضرور ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے، کہ اس کے ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ یہ کام نہ کرتا، وہ احکام شریعت پر عمل کرتا، ہر بری بات سے بچتا، لیکن اس نے اس تقاضے پر عمل نہیں کیا تو کامل ایمان جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اصل ایمان کے اعتبار سے وہ مومن ضرور ہے۔ اب آپ کے جواب کے پہلے حصے کی طرف آئیں کہ نیک اعمال کا یوں تعلق نہیں ایمان کے ساتھ، مسلمان رہتا ہے اگرچہ وہ نیک اعمال نہ کرتا ہو، تو اب کوئی اسی بنیاد پر کہ چلیں میں مسلمان تو ہوں، مومن تو ہوں، ایمان تو میں لے آیا ہوں، نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، بس جنت میں تو جانا ہی اگر ایمان میرا ہوا، تو کیا اس بحاف پر وہ گناہ کرنا شروع کر دیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں اسلام قبول کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، اب اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نعمت کے قائم رہنے کا سوال کرنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، جب بندہ اس کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اس کے بارے میں میرا سخت عذاب ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم جو ہے شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ عذاب اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نعمت جو ہے وہ چھین لی جائے، تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اللہ نے ہمیں نعمت اسلام دی ہے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا شکر ادا نہ کریں، اور شکریہ میں جو اس کے تقاضے ہیں ان پر عمل نہ کریں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ایمان چھن جائے۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے پر ہے، تو خاتمہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ ایمان پر، یعنی ایمان لے کر تو آئے، کیا ایمان اس دنیا سے سلامت لے کر بھی جا سکیں گے یا نہیں؟ برے خاتمے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب علماء نے گناہ جو ہے وہ بیان کیے، کہ گناہوں کی وجہ سے انسان مرتے وقت جو ہے وہ کلمہ سے جو ہے وہ محروم کر دیا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ کلمہ چھین لیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم جنت میں تو جائیں گے، اولاً تو یہ کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم ایمان جو ہے وہ دنیا سے سلامت لے کے جائیں گے؟ بزرگان دین کے واقعات ملتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ اتنی ریاضت اور عبادت کے باوجود فرماتے ہیں کامیاب اسی دن ہوں گا جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان جو ہے وہ سلامت لے کر چلے جاؤں۔ تو جو نیکیاں کرے ہی نہیں اور گناہ کرے تو وہ یہ سوچے کہ کہیں ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہیں میرا اسلام یا میرا ایمان ہی جو ہے وہ چھین نہ لیا جائے، اور میں مرتے وقت جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ کفر پر جو ہے وہ میری موت نہ ہو جائے۔ اگر کفر پر موت ہو گئی پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کے اندر ہی رہنا ہے۔ تو یہ شیطان کی طرف سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ انسان کو وسوسہ ہے، یا اس کو جو ہے وہ ڈھارس بندھائی جاتی ہے گناہوں پر جو ہے وہ اور زیادہ اس کو بڑھانے کے لیے، گناہوں کی رغبت کے لیے۔ وہاں پر بندہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوٹی سی بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کر لے تو میں اس کو کیا جواب دے سکوں گا؟ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گویا برے خاتمے کے اسباب سے بچنے کے لیے، اچھے خاتمے کے لیے بھی ہمیں جو ہے وہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور برے خاتمے کے اسباب جاننا بھی انتہائی ضروری ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس میں مبتلا ہو جائے۔ میرے اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا اس موضوع پر رسالہ بھی موجود ہے، بیانات بھی الحمدللہ موجود ہیں، اور وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں میں بھی اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب یہ تمام ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے ان باتوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال ہمارے پاس ریکارڈ شدہ ہیں، انشاءاللہ ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال پلے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Suhail. I'm speaking from Glasgow, Shawlands. I have a question for you regarding daily use of necessity items like shampoos, toothpaste, etc., food items. Every single thing we use, which is toiletry items, has a mixture of the khanzeer ka jo milawat hoti hai, usme hoti hai. And we're very confused just now. We've thrown a lot of things out and we don't know what to do. Can you guide us please on this situation? Jazakallah. آمین۔ جی جیسے انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ بہت سارے آئٹمز جو ہے وہ ملتے ہیں ہمیں، اور خاص طور پہ یورپ کے اندر ایسی چیزیں ملتی ہیں جن میں یہ ہم ریسرچ بنیاد پر دیکھیں یا جو ہے وہ نیٹ پر موجود جو ہے وہ اس کی ہسٹری دیکھیں تو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ملتا ہے کہ اس میں خنزیر کے اجزاء جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو جو ہے وہ مسلمان کے لیے خنزیر جو ہے وہ حرام ہے، نجس العین ہے، کسی چیز میں بھی اگر وہ شامل ہو جائے گا تو مسلمان اس کا استعمال نہیں کر سکتا۔
نہ کھانے کے اعتبار سے کر سکتا ہے، نہ ہی ایکسٹرنل یوز کے اعتبار سے کر سکتا ہے۔ دیکھیں اگر تو واقعی کسی چیز کے اندر یہ چیز شامل ہے تو بالکل یہی حکم ہے کہ آپ اسے استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، فی زمانہ بہت سارے ای کوڈز جو ہے وہ چلتے ہیں اور نیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں اس طرح کی نئی نئی ریسرچز جو ہے وہ آتی رہتی ہیں، ان ریسرچز کی بنیاد پر ہم کسی چیز کو ناپاک یا نجس یا ناجائز یا حرام نہیں کہہ سکتے۔ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن میں اصل ہی حرمت ہے، جیسے گوشت ہے، گوشت میں اصل حرمت ہے، اب اس کے لیے ذبح شرعی کا پایا جانا ضروری ہے، ذبح شرعی کے بعد ہی وہ حلال ہوگا۔ اگرچہ حلال جانور ہے لیکن اس کا گوشت تو ابھی حرام ہے، زندہ جانور کا تو کوئی بھی گوشت نہیں کھا سکتا، تو اب اس گوشت کے حلال ہونے کے لیے ذبح شرعی پایا جائے گا۔ اور بعض چیزیں وہ ہیں کہ ان میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، یعنی مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے، ان چیزوں کا حلال ہونا ہے۔ اب ان میں کسی چیز کو حرام ہونے کے لیے کوئی دلیل کا پایا جانا ضروری ہے اور اس دلیل کا شرعی دلیل ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مختلف جو ہے وہ طریقوں سے جو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب فلاں ای کوڈ ہے اور اس ای کوڈ کا مطلب یہ ہے، تو اس بنیاد پر ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، یا اس ای کوڈ کا جو ہے وہ اگر اس کو وہ کریں ایکسپلین کریں تو یہ خنزیر کا جو ہے فلاں پارٹ بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس بنیاد پر ہم اس چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اب اس کا ثبوت کس طریقے سے ہوگا؟ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کمپنی خود جو ہے وہ اقرار کرے گی اس بات کا، جی اس کے اندر انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں کہ جناب اس میں یہ حرام اجزاء شامل ہیں، اور وہ واضح طور پر جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں، ای کوڈز کی صورت میں نہیں، واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جناب اس کے اندر یہ چیز ہے، تو اب ایسی صورت میں اسے استعمال ہرگز نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہ باقاعدہ، دو مسلمان جو عادل متقی پرہیزگار ہوں، وہ کسی کو ملاتے ہوئے دیکھیں اس کے اندر کوئی چیز، تو وہ گواہی دیں کہ ہاں جناب ہم نے دیکھا انہوں نے اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ملائی ہے، تو اب اس چیز سے متعلق خاص یہ ہوگا کہ اب یہ جو ہے وہ حرام ہے، اور وہ بھی فقط اس چیز سے متعلق ہو۔ اب اس چیز کی دیگر جو ہے وہ برانڈ اگر اس کمپنی کی چل رہی ہے تو اس کے اوپر ہم وہ حکم نہیں لگا سکتے، تو فقط اس بنیاد پر جو ہے وہ ہم کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ جو مختلف جو ہے وہ کوڈ ورڈز سے متعلق نیٹ کے اوپر دستیاب ہیں کہ ان کا اولاً تو افواہ ہونا بھی جو ہے وہ ممکن ہے کہ وہ افواہ ہی ہو یا کسی کی ویسی جو ہے وہ تشہیر کی بنیاد پر اس نے جو ہے وہ چیزیں بنا دی ہیں، تو فی الحال ان کی کوئی شرعی حیثیت جو ہے وہ مسلم نہیں ہے۔ ہاں ان کے ذریعے سے ہم معلومات کر سکتے ہیں، یا بعض ہمیں قرائن مل جائے تو ہم اس کے بارے میں ریسرچ کر سکتے ہیں، یا کسی چیز کے بارے میں ہمیں اس طرح کا شک و شبہ ہو تو ہم کمپنی سے معلومات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کرنا چاہیے، اور بالخصوص کھانے کی اشیاء کے اندر زیادہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے، لیکن فقط اس بنیاد پر کہ ای کوڈز ہیں ہم کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، کسی ای کوڈ کے بارے میں پکا کنفرم ہے کہ یہ واقعتاً اس چیز سے حرام شے سے تعلق رکھتا ہے اور ای کوڈ ہے بھلے، تو اب تو اس کو دیکھیں اس میں یہی ہوگا کہ وہ ای کوڈ کمپنی کی طرف سے ہو۔ اچھا ٹھیک ہے نا، اب ای کوڈ اگر کسی کمپنی کی طرف سے یہ ہے کہ جناب ہمارے اس ای کوڈ کا مطلب یہ ہے، ان کی باقاعدہ وہ چیز ثابت ہو۔ اچھا اب یہ ہے کہ نیٹ کے اوپر اسی کمپنی کی طرف سے رکھا ہوا ہے تو یہ ثبوت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں فی زمانہ ایڈیٹنگ کا زمانہ ہے، کوئی بھی کسی کی طرف سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیٹر جاری کر سکتا ہے، تو یا تو آپ کمپنی سے کنفرم کریں، وہ کہتی ہے کہ ہاں جی یہ ہمارا ہی لیٹر ہیڈ ہے اور ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ یہ ای کوڈ ہے اور اس کا مطلب یہ حرام چیز ہے اور ہم اس کو شامل کرتے ہیں، تو اب اس کا استعمال جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن فقط اسی کمپنی کی حد تک۔ وہ ای کوڈ اگر آپ کو کسی اور کمپنی کی پروڈکٹ پر ملتا ہے تو آپ اس بنیاد پر اسے حرام نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ اس کمپنی سے جو ہے وہ نہ کریں۔ لیکن یہ انہی چیزوں میں کہ جن میں اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے، حلال ہونا ہے، گوشت ہے جیسے اس میں اصل جو ہے وہ حرام ہونا ہے، تو اب باہر جیسے گوشت جو ہے وہ ملتا ہے تو بہت سارا گوشت وہ ہے جو مشینی ذبیحہ ہوتا ہے، بہت سارا گوشت وہ ہے کہ ذبیحہ تو ہاتھ سے ہوتا ہے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، یا بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے لیکن ذبح کرنے والے جو ہے وہ غیر مسلم ہیں، اور وہ غیر مسلم ہیں جو کہ غیر کتابی ہیں، ٹھیک ہے، یا مسلمان نے ذبح کیا ہے اور کتابی نے ذبح کیا ہے، ہاتھ سے ذبح کیا، اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، لیکن ذبح کے بعد وہ گوشت مسلمان کی نظروں سے اوجھل ہو کر ایسے غیر مسلم غیر کتابی کے قبضے میں چلا جاتا ہے جو کسی مسلمان کا نوکر نہیں ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر اس گوشت کے غائب ہو کر غیر مسلم غیر کتابی کے قبضے میں جانے کی وجہ سے بھی اس گوشت پہ حرمت کا اطلاق آئے گا اور اسے نہیں کھا سکیں گے۔ تو گوشت میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، جب تک حلت شرعی وہاں پر ثابت نہ ہو اس وقت تک اسے نہیں کھا سکتے۔ اچھا، جو چیزیں اب پاکستان میں موجود ہیں، امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں،
تو خریدتا ہے تو کیا اس کو تحقیق لازم ہے کہ وہ معلومات کرے کس کے کیا انگریڈینٹس ہیں اور کیا کیا ہوا، یا بس بکری تو لے لے سکتے مکلف ہیں؟ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں لے سکتے ہیں، وہی کہ جن اشیاء میں اصل جو ہے وہ مباح ہونا ہے، جائز ہونا ہے، حلال ہونا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ہاں اب تھوڑا سا یہاں پہ یوں خیال ہوتا ہے کہ ایک ہے کہ پاکستان کے اندر ہی وہ چیز بن رہی ہے، یا تو اب یہ ہے کہ یہاں پر اس اعتبار سے جو ہے وہ ان اشیاء کا استعمال جو ہے وہ کم ہے۔ کوئی باہر سے کوئی چیز آتی ہے تو اس کا جو ہے وہ دھیان رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے کہ اس کا دھیان جو ہے وہ رکھ لیا جائے، اس کے کچھ انگریڈینٹس جو ہے وہ پڑھ لیا جائے، تو وہ احتیاط کی حد تک ہے۔ اگر کوئی وہ نہیں کرتا تو اس پر یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کھایا یا گناہ کیا، ایسا پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ جو باہر رہتے ہیں غیر مسلم ملک ہے وہاں تو وہ وہاں جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ بہتر ہے، لیکن وہی کہ اب احتیاط کے اندر بعض جگہوں پر فقط جو ہے وہ حلال لکھا ہوا ہے تو فقط اس بنیاد کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم وہ نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ کہ ایک حد تک جو ہے وہ قرائن آ جاتے ہیں، لیکن وہی ان چیزوں میں کہ جن میں اصل جو ہے وہ حلال ہونا اور مباح ہونا ہے، اور جن میں اصل حرام ہونا ہے، جیسے ہم نے گوشت کی مثال دی، تو وہاں پر فقط حلال کے اسٹیکر کی بنیاد پر بھی وہ چیز جو ہے وہ حلال نہیں کہلائی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں رکن سے مراد کیا ہے؟ کہ ایک رکن میں اگر 3 بار ہاتھ کو حرکت دی تو نماز فاسد ہو جائے گی؟ جی حضور۔ رکن سے مراد جیسے قیام ایک رکن ہے، رکوع ایک رکن ہے، اور سجدہ ایک رکن ہے، تو یہ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ ارکان ہیں نماز کے، تو ان میں سے کسی ایک رکن میں بھی اگر عمل کثیر کیا تو نماز جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ عمل قلیل اگر 2 مرتبہ کیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن تیسری مرتبہ کیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اب اگر کسی نے 2 مرتبہ قیام میں کھجا لیا، 2 مرتبہ رکوع میں کھجا لیا، 2 مرتبہ سجدے میں کھجا لیا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، جبکہ کھجانے کی مقدار بھی قلیل ہی ہو۔ اگر کھجاتا ہی اتنی دیر رہا کہ دور سے دیکھنے والا اسے نمازی تصور ہی نہ کرے، نماز میں ہی تصور نہ کرے، تو یہ خود ایک مرتبہ کا کھجانا بھی عمل کثیر بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حضور، ایمان اور اسلام مسلم کے بارے میں بات چل رہی تھی، کافر لفظ استعمال ہوتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھ لیجیے، اس کی بھی اقسام ہیں یا بس جو مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے؟ اس کی کوئی درجات ہیں، کیا ہے؟ دیکھیں کافر اس اعتبار سے تو کافر ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ غیر مسلم ہے، وہ کافر ہے، لیکن اب اس کے اندر جو ہے وہ ان کی اقسام بنتی ہیں۔ جیسے ایک کافر ہے جو کہ مشرک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ مشرک جو ہے وہ کافر ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ کافر جو ہے وہ یہی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو کتابی کہلاتے ہیں، کہ جو کسی آسمانی کتاب پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یا اور کسی نبی کے پر جو ہے وہ ایمان کے جو ہے وہ منکر ہیں، ان کو جو ہے وہ نہیں مانتے، تو وہ کتابی جو ہے وہ کہلاتے ہیں۔ اب ان کا حکم تھوڑا سا جو ہے وہ مشرک کے مقابلے میں یوں کم ہے کہ بعض احکام میں مسلمانوں کو ان کے ساتھ جو ہے وہ رعایت دی گئی، جیسے مسلمان ذبح کرے تو جانور حلال ہو جاتا ہے، یوں ہی اگر مشرک ذبح کرے گا تو جانور حلال نہیں ہوگا، چاہے وہ اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کرے، لیکن اگر کتابی جو واقعی اپنے دین پر قائم ہو، کتاب آسمانی کتاب پر جو ہے وہ ایمان رکھتا ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ اللہ کا نام لے کر اگر کوئی جانور ذبح کر دے گا تو جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ تیسرا منافق، کہ جو ظاہراً جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ اقرار کرے لیکن دل میں جو ہے وہ اسلام قبول نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو فی زمانہ تو ہم کسی کے دل کے بارے میں نہیں جانتے، تو جو ظاہراً اسلام کا اظہار کرے گا ہم اسے جو ہے وہ مسلمان ہی کہیں گے، لیکن ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، اور زمانہ رسالت کے اندر ایسے لوگ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم غیب کے ذریعے سے باقاعدہ اعلان کر کے فرمایا کہ جو ہے فلاں منافق ہے، مسجد سے نکل جا۔ تو اس زمانے میں ایسے لوگ تھے، اور چونکہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ہیں، تو اس لیے آپ نے ان کے منافق ہونے کا اعلان کیا۔ اور پھر بعض وہ ہیں کہ جو کسی بھی دین پر یقین نہیں رکھتے، دہریہ، ملحد کہہ لیں، زندیق بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک کافروں کا جو ہے وہ گروہ ہے، کہ جن کا جو ہے وہ یہ حال ہے کہ وہ کسی پر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور پھر ایک وہ ہے جو شخص اسلام لے آیا، نعمت اسلام اس نے پالی،
اس کو قبول کرنے کے بعد اب معاذ اللہ دین اسلام سے پھر گیا، اب اگرچہ پھر کر وہ کسی دوسرے دین کی طرف بھی چلا جائے، مذہب یہودیت کی طرف چلے جائے، مذہب عیسائیت کی طرف، اب وہ کتابی نہیں ہے، اب وہ مرتد ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم بقیہ دیگر کافروں سے سب سے سختر ہے، کہ جیسے کافر ہیں ان کے ساتھ دوستی کی تو اجازت نہیں، لیکن معاملات ہیں، کاروبار وغیرہ کرنا ہے، اس کی جو ہے وہ اجازت ہے، لیکن جو مرتد ہے، جس نے دین اسلام کا پٹہ اپنے گلے میں ڈالا اور پھر پار کر پھینک ڈالا، تو اب اس کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ بندہ اس کے ساتھ بات چیت بھی کرے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھلائی کرے یا اس کے ساتھ کاروبار کرے، تو نہ اس کے ساتھ کاروبار کی اجازت، نہ ملازمت، کچھ بھی اجازت نہیں ہے، مکمل طور پر اس سے بائیکاٹ کیا جائے گا کہ اس نے اسلام جیسی عظیم نعمت کو پانے کے بعد اسے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کالز مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیتار محمد شاہ رخ اتاری، بوندی، راجستھان، ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ دارالفتاء علیہ سنت میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، اگر کوئی اسلامی بھائی اکیلے نماز پڑھے تو کیا وہ اسلامی بھائی کے لیے اذان اور اقامت کہنا ضروری ہے؟ اور اگر اذان اقامت نہیں کی اور نماز پڑھ لی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ جی حضور، شارع اتاری۔ دیکھیں، اگر شہر میں نماز ادا کر رہے ہیں تو محلے کی اذان ہی جو ہے وہ کافی ہے، تو لہٰذا اذان کہنے کی حاجت نہیں ہے، چاہے اس کے کان میں آواز آئے نہ، چاہے کان میں جو ہے وہ آواز، مگر یہ کہ مسجد جو ہے وہ اتنی قریب ہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ پہنچتی ہے وہاں پر، تو اب اگر اس نے نہیں سنی یا جو ہے وہ مائک نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آواز آئی تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر بیرون شہر سفر کے اندر کوئی شخص ہے، کوئی مسجد قریب میں نہیں ہے، اب نماز پڑھنی ہے تو اذان و اقامت کہہ کر جو ہے وہ نماز ادا کرے، چاہے علیحدہ ادا کر رہا ہو یا جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو، دونوں صورتوں کے اندر۔ اور اگر کسی نے بغیر اذان و اقامت کے بھی نماز پڑھ لی، جیسے ان کے سوال کا دوسرا جز تھا کہ کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں، تو نماز تو اس کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شکیل احمد طاہری ہے، میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ تاش کھیلتا ہے وہ جماعت کرا سکتا ہے؟ تاش کھیلتا ہو اور امامت بھی کرتا ہو؟ لیکن تاش کھیلنا تو حرام ہے، اور تاش چونکہ جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کر تو کھیلا نہیں جاتا، افراد کے ساتھ ہی، تو اب جو شخص ایسا حرام کام اعلانیہ کر رہا ہے وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن امام بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ امامت ہرگز نہیں کرا سکتا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ حیران کن ہے کہ کوئی ایسا ہوتا ہوگا تو شاید یہ سوال کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ جو تاش آپ منع فرما رہے ہیں حرام ہے، یہ بطور گیم کے ہی منع ہے یا جوا لگا تب منع ہے؟ نہیں، جوا لگا ہوا ہے تو ڈبل جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اچھا، ورنہ قطع نظر جو ہے وہ جوئے کے، اگر بغیر جوئے کے بھی کھیلا جائے جب بھی جو ہے وہ ناجائز ہی ہوگا، کہ تاش کھیلنا جو بطور لہو و لعب ہے یہ خود ہی جو ہے وہ ناجائز ہے۔ پھر اس میں تصاویر بھی ہوتی ہیں، تصاویر کی حرمت علیحدہ، کے جاندار کی تصویر بھی جو ہے وہ حرام ہے، اور تاش کو ویسے جو ہے وہ بندہ سنبھال کے ہی رکھتا ہے، تو یوں تعظیم بھی تصویر کی پائی جاتی ہے، اس اعتبار سے بھی ناجائز، بطور لہو و لعب کھیلنا وہ ناجائز، اور اگر جوا ہو تو اور مزید برآں جو ہے وہ حرام۔ اور تاش کی محفل کبھی بھی جو ہے نا وہ مہذب نہیں ہو سکتی، کہ کہا جائے بھی تاش کھیلا جا رہا ہے اور بڑے مہذب انداز سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہر ذی عقل سمجھتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو لہو و لعب والے کام ہیں، گناہ کے کام ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالفتاء کے مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک بندہ کہیں نوکری کرتا ہے، وہ نوکری چھوڑ کے اپنا کام کرتا ہے نوکری کے ٹائم میں، اور اس کے ساتھ ہماری ڈیل کرنا، اس کے ساتھ کاروبار کرنا، وہ نوکری کے ٹائم میں ہمارے پاس کارڈ اویل کرتا ہے، کارڈ سیل کرنے آتا ہے، ہمارا اس سے کارڈ لینا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ جی حضور۔ دیکھیں، اب اگر تو وہ اجازت لے کر یا کوئی وقفے کے اندر یہ کام کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے جو ہے وہ خریدنا جائز ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے، اور اگر واقعی وہ وقفے میں نہیں، آفس کے کام کے ٹائم میں بھی آتا ہے، جب بھی خریدنا تو جائز ہے۔ ہاں، یہ کہیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ اس سے نہ خریدا جائے تاکہ وہ اپنے اس کام سے جو ہے وہ باز آئے،
ہاں یہ اگر ممکن ہے تو آپ اسے جو ہے وہ نصیحت کر دیں، اسے تلقین کریں کہ یار آپ اگر کسی جگہ بھی نوکر ہیں تو اگر آپ اجازت لے کر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر اجازت لے کر نہیں آ رہے تو پھر مالک کی اجازت کے بغیر اس کے ٹائم میں یوں اپنا ذاتی کام کرنا یہ ہرگز جائز نہیں۔ لیکن اگر اسے خرید لیا تو وہ خرید لیا تو جائز ہے کہ اب یہاں پر جو خریداری کا فعل ہے وہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، پیچھے وہ اپنا ایک جو ہے وہ غلط کام کر کے آ رہا ہے، اس ٹائم کو جو ہے وہ غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کے سر پر ہی ہو۔ اور وہ جو نوکری کے وقت میں کام کر رہا ہے تو اس نوکری کو اس وقت کی اجرت بھی نہیں لے جی گا؟ اس وقت کی اجرت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، ٹھیک اس ہے، پر لازم ہوگا کہ وہ کٹوتی ان وقتوں کی کروائے۔ ہاں اگر مالک کی طرف سے اجازت ہے، اور مالک سے مراد کسی شخص کا ذاتی جو ہے ملازم، اگر حکومتی ادارے کا ملازم ہے تو ایسی صورت میں اجازت کا بھی کوئی اعتبار جو ہے وہ نہیں ہے، اور اجازت عموماً ہوتی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی نیچے کا کوئی سیٹ کوئی جو ہے وہ آفیسر اجازت دے بھی دے تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ محکمہ کا متعلقہ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ اختیارات والا فرد نہیں ہوتا ہے کہ جس کو چاہے وہ جو ہے وہ چھٹی دے سکے۔ تو جو شخص جس ٹائم پر اپوائنٹ ہوا ہے اس پر وہ ڈیوٹی پوری کرنا ضروری۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ جی جناب محسن خان اتاری بات کر رہا ہوں ہندی کے راجستھان کے نمباڑا شہر سے۔ جی جناب آپ کی بارگاہ میں عرض تھا کہ غسل کے دوران اگر جو ہم وضو بناتے ہیں کیا اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ غسل کے دوران کئی بار ہوتا ہے کہ بس کپڑے اس وقت نہیں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، باڈی پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، تو اصلاح فرما دیجئے۔ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کپڑے اترے ہیں اور وضو کیا یا غسل کیا، تو اب وہ وضو نماز کے لیے کارآمد ہے یا نہیں؟ دیکھیں وضو کے جو مستحبات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا ستر جو ہے وہ چھپا ہوا ہو، لیکن اگر ستر نہیں چھپا ہوا، کسی نے برہنہ وضو کر لیا یا غسل جو ہے وہ برہنہ ہو کر کیا، تو اگر غسل سے پہلے وضو نہ بھی کیا، ایک تو ہے کہ وہ وضو جو کہ سنت ہے جو کہ غسل سے پہلے کیا جاتا ہے، اگر وہ بھی کسی نے نہیں کیا، مطلقاً ڈائریکٹ ہی غسل کر لیا، تو چونکہ غسل کے اندر دیگر اعضائے وضو جو ہیں وہ بھی دھل جاتے ہیں، کہ ان کا دھونا بھی جو ہے وہ ضروری ہے، کہ غسل تمام جسم پر پانی بہانے کا نام ہے، تو ایسی صورت میں غسل بھی ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی ناقض وضو کوئی چیز نہیں پائی گئی تو ڈائریکٹ غسل کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہونے کی وجہ سے غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی غسل کے بعد جو ہے وہ بغیر وضو کیے نماز ادا فرما لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، اہل کتاب اہل قبلہ لفظ آپ نے استعمال کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے، کوئی تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور ان کو کافر مت کہنا چاہیے، تو کیا یہ درست نظریہ ہے؟ دیکھیں ہر دور کے اندر جو نبی آیا تو اس پر یہ جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس وقت کے لوگ ایمان لے کر آئیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی شخص نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ پیروکار تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں اس نے پایا تو اس پر لازم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد انہوں نے کوئی بھی وقت پایا، اب اگر وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اہل قبلہ کی تکفیر سے جو منع کیے گئی، یہ مسلمانوں کے اندر بھی، یعنی مسلمان میں بھی جو اہل قبلہ ہیں لیکن وہ کسی چیز کا اور چیز کا انکار کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے جناب اہل قبلہ کی تکفیر نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل قبلہ سے مراد وہ کہ جو ضروریات دین کے منکر نہ ہوں، ان کی تکفیر مت کی جائے، انہیں کافر نہ کہا جائے۔ ورنہ اگر ہم یہ کہیں کہ فقط وہ قبلے کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اس وجہ سے اس کی تکفیر نہ کریں، بھلے بقیہ وہ اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ مانتا ہو، تو ایسا نہیں۔ خود قبلے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف جو ہے وہ نماز ادا کرو، نیکی تو وہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر، ملائکہ پر، کتاب پر اور نبیوں پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور پھر سب سے پہلا اہل قبلہ تھے کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ افراد جو کہ مسلمان تھے، بقیہ سارے احکام پر عمل کرتے تھے، صرف زکوٰۃ کے منکر ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا، مرتد جو ہے وہ انہیں کہا، اور ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا، اور باقاعدہ اس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو کیا تھا کہ وہ بقیہ سارے کام کرتے تھے، نماز بھی وہی پڑھتے تھے، اسی قبلے کی طرف پڑھتے تھے جس طرف جو ہے وہ مسلمان پڑھتے تھے، لیکن چونکہ ایک ضروریت دین کے منکر تھے، زکوٰۃ کے منکر ہوئے، آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو قبلے کی طرف نماز پڑھے تو اس کو جو ہے وہ کافر نہ کہو، بلکہ جو ضروریات دین میں سے کسی بھی بات کا منکر ہوگا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اگر آج بھی کوئی کسی بھی ضروریات دین کا منکر ہوتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا منکر ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو جو ہے وہ نبی جو ہے وہ مانے یا جو ہے وہ اس بات کو ممکن جانے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہی ہوگا اور وہ مسلمان ہرگز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ قبلے کی طرف ہی نماز ادا کرے۔ کسی بھی شخص معین خاص شخص کے بارے میں کسی عام شخص کو اختیار ہے کہ وہ اس طرح اس کو حکم شرعی لگائے گا؟ یہی علماء کا کام ہے؟ یہ تو علماء اور مفتیان دین کا کام ہے کہ وہی کسی کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس کا یہ فعل یا اس کا یہ قول یہ اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے والا ہے یا نہیں۔ جس طرح یہاں احتیاط ضروری ہے، کسی کوئی شخص مسلمان ہے تو اس مسلمان کو یہ کہہ دینا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج، ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ تو یہ عام آدمیوں کا کام ہی نہیں ہے، عوام الناس کا کام ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک مذہبی ماحول میں رہنے کی وجہ سے کبھی کوئی ایسا جملہ سنتے ہیں تو لوگ ٹھٹک جاتے ہیں، جیسے امیر السنت کی کتاب جب آئی کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، لوگوں میں جو ہے وہ شعور بیدار ہوا کہ یار کفریہ کلمے بھی ہوتے ہیں۔ اب بہت سے ایسے کلمے جو پبلک میں سنتے ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ، تو ایسے صورت کے اندر اسے تنبیہ کی جا سکتی ہے کہ یار آپ کا یہ جملہ مناسب نہیں ہے، آپ اس بارے میں علماء سے رہنمائی حاصل کر لیں، مجھے تو جو ہے وہ صحیح نہیں لگ رہا۔ تو یہ اس چیز کا بالکل خیال رکھا جائے، خود اپنی گفتگو میں بھی اور سامنے والوں کی بھی گفتگو میں، اور ہرگز اس طرح کی کوئی بھی گفتگو جس میں اس طرح کا کوئی بھی شبہ پایا جائے اس کی تصحیح یا تصدیق یا اس کی تائید یا اس کے اوپر جو ہے وہ ہنسنا، یہ ہرگز نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آخر میں ایک ویڈیو سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی سنائیے۔ میرا نام آزاد ہے، میں جرمنی سے ادھر آیا ہوں اسکاٹ لینڈ میں، تو گلاسگو میں میں رہتا ہوں۔ تو مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے کہ میں کسی وجہ سے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اور آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری کرسی جو ہے نا وہ کس طرح ہونی چاہیے، آگے یا پیچھے؟ اگر میں کرسی کو آگے کرتا ہوں تو میں صف سے آگے اکیلا کھڑا ہو جاتا ہوں، اگر پیچھے کرتا ہوں تو پیچھے والے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ آپ سے سوال ہے، پلیز مجھے اس کی وضاحت کریں۔ جی حضور۔ کرسی پر نماز پڑھنے کا متعلق انہوں نے سوال کیا کہ اب کرسی رکھیں کس طرح، یعنی کرسی کے اگلے پاؤں جو ہے وہ پیچھے نمازیوں دیگر نمازیوں کے پاؤں کے ساتھ رکھیں، جی جی، تو پھر اگر یہ کھڑے ہوں گے تو ان کے پاؤں بھی جو ہے وہ برابر، لیکن پیچھے والا پھر سجدہ کہاں کرے گا؟ ٹھیک ہے۔ اور اگر پچھلے جو کرسی کے پاؤں ہیں پیر ہیں وہ جو ہے وہ نمازیوں کے ساتھ رکھیں، تو پھر اگر یہ خود کھڑے ہوں گے تو پھر یہ نمازیوں سے آگے الگ کھڑے ہوں گے۔ تو اصل یہ کہ جس شخص کے اوپر کرسی پر جو ہے وہ جس کو نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی شرعاً کہ وہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، نہ زمین پر سجدہ کر سکتا ہے، نہ ہی 12 انگل کی کسی اونچی بلند چیز پر سجدہ کر سکتا ہے، تو اب اس سے سجدہ حقیقی ساقط ہو گیا، اب اس پر سجدے کا اشارہ ہے کہ وہ سجدے کا اشارہ کر سکتا ہے۔ اب سجدے کا جب اشارہ کوئی کرے گا جس پر سے سجدہ ساقط ہو جائے گا، اس پر سے جو قیام کا فرض ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا۔ تو یہ جو اشکال آئے گا، جو ان کے ذہن میں آیا کہ میں آگے کھڑا ہوں گا تو پھر جو ہے وہ پبلک سے آگے ہو جاؤں گا نمازیوں سے، تو جب ایسی صورت ہے تو کھڑے ہو کے نماز ہی ادا نہ کریں بلکہ کرسی پر بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ اور چونکہ نماز میں جو صف کے اندر قیام کے اندر جو یہ ضروری ہے کہ آپ نمازیوں کے ساتھ وہ کندھوں کا ملنا ہے، وہ پیروں کا ملنا نہیں ہے۔ تو اگر پیر آگے بھی ہیں، کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے، کندھے ادھر ہیں اور پیر ادھر ہیں آپ کے، لیکن کندھے ملے ہوئے نمازیوں سے، تو اب آپ جو ہے وہ اس طریقے سے بیٹھیں گے کندھے ملے رہیں، تو یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہی صورت اختیار کی جائے کہ اولاً تو اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں زمین پر بیٹھ کر پڑھیں، اور اگر زمین پر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، کرسی ہی استعمال کرنی پڑ رہی ہے، تو کرسی کے جو پچھلے پیر ہیں وہ آپ اپنی صف والے نمازیوں کے پیروں کے ساتھ رکھیں اور پھر آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں۔ آپ نماز شروع بھی جو ہے وہ بیٹھ کر کریں اور مکمل نماز میں بیٹھے ہی رہیں۔ رکوع اور سجدے کا اشارہ کریں گے، رکوع میں سر کو تھوڑا کم جھکائیں گے اور سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکائیں گے، یہ جو ہے وہ اشارہ ہے۔ آگے کوئی پٹرا لگا ہوا ہو تو اس کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرنا، یہ بھی ضروری نہیں کہ سجدے کے اشارے کے لیے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے، فقط سر کا جھکانا ہی سجدے کا اشارہ ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ جو پریشانی ہے اس سے بھی چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔
مزید اس بارے میں تفصیل کہ کرسی پر نماز پڑھنا کب جائز ہے، کس کے لیے جائز ہے، تو ایک بڑی پیاری کتاب ہے مفتی فضیل صاحب کی جو ہے وہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب مل جائے گی، اس کو حاصل کر لیں اور اس کو جو ہے وہ آپ مکمل طور پر اسٹڈی کر لیں۔ جی جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔